السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں جکم خان ایک بار پھر آپ کے اپنے سامانیہ گان گروپ پریوار میں آپ سبھی دوستوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ پارٹ فرسٹ کے اندر ہم نے آپ کو علم حجہ کے متعلق معلومات فراہم کی تھی۔ پارٹ سیکنڈ کو سمجھنے کے لیے پارٹ فرسٹ کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ پارٹ سیکنڈ کے اندر ہم آپ کو حروف کی معنوی اعتبار سے کل کتنی قسمیں ہوتی ہیں ان تمام کے متعلق معلومات فراہم کریں گے۔ دیکھیے، حروف کی معنوی اعتبار سے 5 قسمیں ہیں۔ حروف کی معنوی اعتبار سے 5 قسم ہوتی ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 حروف ربط یا اضافت، نمبر 2 حروف جار، نمبر 3 حروف تخصیص، نمبر 4 حروف عطف، نمبر 5 حروف فجائیہ۔ دیکھیے، بہت سی کتابوں میں جیسے NCERT اردو گرامر میں 4 دکھا رکھے ہیں تو ایک نہیں ہے، قواعد اردو میں 4 ہیں تو ان میں سے ایک نہیں ہے، اس لیے 5 یہ مجموعی اعتبار سے ہیں۔ اب آپ ہر ایک کی تفصیل سے دیکھ لیجئے۔ نمبر 1 حروف ربط یا اضافت۔ حروف ربط یا اضافت کیا ہے؟ دیکھیے، آپ ان کی تعریفات دھیان سے سمجھیے تبھی آپ کو یہ سمجھ میں آئیں گے۔ وہ حروف جو دو لفظوں کے درمیان دو لفظوں کے درمیان نسبت یا تعلق ظاہر کریں، ان حروف کو حروف ربط یا اضافت کہتے ہیں۔ جیسے یہ سفیان کی کتاب ہے، اب اس میں 2 لفظ ہیں، ایک سفیان ایک کتاب، تو ان دونوں کے درمیان جو لفظ آیا ہے، یہ حرف آیا ہے کیا؟ کی، اسی طرح کے، اسی طرح کا، یہ کے کا کی، یہ کیا ہے؟ حروف ربط یا اضافت ہیں۔ جیسے اسکول کے بچے ہوشیار ہیں، اسجد کا گھر اور اسجد، ٹھیک ہے، خوبصورت ہے۔ ان جملوں میں کے کا کی حروف ربط یا اضافت ہیں۔ آگے دیکھیں حروف جار، وہ حروف جو ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق قائم کریں۔ حروف ربط کی تعریف تھی کہ جو 2 لفظوں کے درمیان تعلق قائم کریں، اور حروف جار کی جو ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق قائم کریں، جنہیں پریپوزیشن کہتے ہیں انگلش کے اندر، ٹھیک ہے۔ ان حروف کو حروف جار کہتے ہیں۔ جیسے زید گھر سے الور گیا، تو کہاں سے کہاں گیا؟ گھر سے الور، تو گھر کا تعلق الور سے قائم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ راشد و خالد نے کھانا کھایا، راشد و خالد نے کیا کیا؟ کھانا کھایا ہے۔ دریا تک پہنچ کر ہم رک گئے، تو تک، سر پر ٹوپی پہن لیجئے۔ ان جملوں میں سے، نے، تک، پر اور میں حروف جار کے طور پر مستعمل ہیں۔ اس کے بعد حروف تخصیص، وہ حروف جو جملے میں کسی پہلو پر زور ڈالنے یا تاکید کے لیے استعمال ہوں انہیں حروف تخصیص کہتے ہیں۔ جو جملے میں کسی بات پر زور ڈالتے ہیں، جیسے زید نے ہی کل ہمیں سبق پڑھایا۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ زید نے ہمیں سبق پڑھایا، تو اس میں تھوڑا ڈاؤٹ ہے، لیکن اگر اس نے کہہ دیا کہ زید نے ہی ہمیں سبق پڑھایا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ساجد نے خالد کو مارا، یعنی اب اس میں ڈاؤٹ ہے کہ ساجد نے خالد کو مارا ہے، ہو سکتا ہے کسی اور نے مارا، لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ ساجد نے ہی خالد کو مارا، یعنی صرف ساجد نے مارا، کسی دوسرے نے نہیں مارا، تو خاص ہو گئی بات ساجد کے ساتھ، اسی لیے ان کو حروف تخصیص کہتے ہیں۔ جیسے ہر شخص کو اس بات کا علم ہو چکا ہے، اب ہر شخص، یہ لفظ حرف جو ہر ہے، اس کے ذریعے شکل دیکھی نا تم نے اس کی، کہتے ہیں جانتے نہیں تم اسے، یہ جانتے نہیں تم مجھے، تو یہ نہیں لگا کر، نہ لگا کر کے خاص کر دیتے ہیں، یعنی تم مجھے اچھی طرح تو جانتے ہی ہو۔ تو اسی طرح ان جملوں میں ہی، بھی، ہر اور نہ کا استعمال جو ہوا ہے یہ حروف تخصیص کے طور پر ہوا ہے۔ اس کے بعد حروف عطف۔ حروف عطف وہ حروف جو 2 لفظوں، 2 فقروں، 2 جملوں کو جوڑتے ہیں انہیں حروف عطف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے واو، اور، مگر، لیکن، ٹھیک ہے۔ نوٹ، حروف عطف سے ما قبل یعنی پہلے والے لفظ ہو، فقرہ ہو یا جملہ ہو اس کو معطوف کہتے ہیں، اور حروف عطف سے ما بعد یعنی بعد والا، چاہے وہ لفظ ہو یا فقرہ ہو یا جملہ ہو، اسے معطوف علیہ کہتے ہیں، اور معطوف علیہ کے درمیان والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ عطف کہتے ہیں، حروف عطف۔ اب حروف عطف کی کل 7 قسمیں ہیں۔ حروف عطف کی کل 7 قسمیں، ان میں سے پہلی قسم حروف وصل۔ وصل کے معنی ہوتے ہیں ملانا، جوڑنا۔ دیکھیں، وہ حروف جو معطوف اور معطوف علیہ کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوں انہیں حروف وصل کہتے ہیں۔ یہ صرف 2 ہیں، ایک تو واو اور یہ 2 واو اور، ٹھیک ہے۔ بادشاہ و وزیر کھڑے ہیں،
راشد و ساجد دونوں بھائی ہیں. اب یوں پڑھیں گے راشد و ساجد بھائی ہیں. کیا وہ اور تم دونوں ایک ہیں یا ایک ہو؟ ٹھیک ہے. حروف تردید. حروف تردید کیا ہے؟ دیکھیے وہ حروف جو ایک بات کو رد کر کے اس کی جگہ دوسری بات لائے انہیں حروف تردید کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نوٹ: یہ حروف دو چیزوں کے اجماع کو روکنے یا اجتماع کو روکنے اور دو میں سے ایک کی تعین کے لیے آتے ہیں یا تعین کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے. دونوں میں سے ایک چیز کو خاص کرتے ہیں، متعین کرتے ہیں. جیسے چاہے یہاں رہو چاہے چلے جاؤ، دو باتیں، یا تو یہاں رک جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، تو دونوں میں سے ایک بات کی کیا تعین کر رہے ہیں. اسی طرح خواہ تم آؤ خواہ اسے بھیج دو. ٹھیک ہے. نہ تو وہ آیا نہ تم آئے، یا یہ لو یا وہ، یعنی دو میں سے کسی ایک کی تردید ہے. اچھا، اس کے بعد ہے حروف استدراک. حروف استدراک کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں وہ حروف جو پہلے جملے کے شبہ کو دور کرے. جو پہلے جملے میں ڈاؤٹ ہے، یعنی دو جملے ہیں لیکن پہلے میں ڈاؤٹ ہے، تو وہ حرف لگا کر پہلے والے جملے کا ڈاؤٹ کو ختم کیا جاتا ہے. انہیں حروف استدراک کہتے ہیں. جیسے یہ سب سچ ہے پر وہ نہیں مانتا. اب دو جملے ہیں، یہ سب سچ ہے وہ نہیں مانتا، بیچ میں لگا دیا پر. یہ پر حروف استدراک ہے. اسی طرح اس نے بہت سی شرطیں پیش کی لیکن میں نے ایک نہیں مانی. اس میں کیا ہے؟ لیکن. وہ گھر میں ایک نہیں بلکہ دو ہیں. ان جملوں میں پر، لیکن اور بلکہ حروف استدراک کے طور پر مستعمل ہیں. اسی طرح حروف استثناء. حروف استثناء کا مطلب ہوتا ہے وہ حروف جو پہلے جملے کو دوسرے جملے سے الگ کریں، انہیں حروف استثناء کہتے ہیں. جیسے دیکھیے سب آئے ہیں مگر وہ نہیں آیا. اسی طرح سب آئے الا وہ نہیں آیا. جسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو یہ سوائے، الا، یہ سب کیا ہے؟ حروف استثناء ہیں. ایک ہوتا ہے حروف عطف علت. وہ حروف جو پہلے جملے کی دوسرے جملے میں وجہ یا سبب بیان کرے انہیں حروف عطف علت کہتے ہیں. جیسے اس نے ہمیں حاضر ہونے کو کہا تھا بس ہم حاضر ہو گئے. آپ نے اسے جانے کا حکم دیا تھا سو وہ چلا گیا. میں وہاں نہیں گیا کیونکہ آپ نے منع کر دیا تھا. میں نے اسے اپنے گھر بلایا اس لیے کہ میں چلنے سے معذور تھا. کتابیں بھیج دیجیے تاکہ جلدیں بندھوا دوں. آپ کہہ دیجیے مبادا وہ نہ آئے. ٹھیک ہے. بعض حروف علت جوڑے جوڑے آتے ہیں. جیسے چونکہ آپ نہ تھے اس لیے میں نہیں آیا. اب جوڑے میں کون کون سے؟ چونکہ، اس لیے، یہ دونوں ساتھ ساتھ آتے ہیں. کیونکہ وہ جا چکا تھا سو ہم بھی واپس آ گئے. اب یہ جوڑے میں کیونکہ سو، یہ دونوں ساتھ ساتھ بھی آتے ہیں. نمبر 6 حروف بیانیہ. دیکھیں حروف بیانیہ وہ حروف ہیں جو پہلے جملے کے لیے بطور بیان تشریح ہوتا ہے. یعنی دوسرے جملے کی میں کیا اس کی تشریح ہوتی ہے، پہلے جملے کے لیے بیان کے طور پر آتا ہے. جو پہلے جملے میں بات ہے اس کی یہ تشریح کرتا ہے. جیسے دیکھیں مثال میں خالد آیا ہی تھا کہ میں فوراً وہاں سے نکل گیا. اب یہ لفظ کے لگایا، حرف کے لگایا تو یہ تشریح کر رہا ہے کہ جیسے ہی خالد آیا تو میں وہاں سے چلا گیا. اسی طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں؟ کہ باہمی پیار و محبت سے رہنا چاہیے، یعنی آپسی پیار و محبت سے. نمبر 7 جو آخری حروف عطف کی قسم وہ ہے حروف شرط و جزا. حروف شرط و جزا، حروف شرط سے پہلے جملے میں شرط آتی ہے. جو حروف شرط ہوتا ہے اس سے جو پہلے والا جملہ ہوتا ہے اس میں شرط ہوتی ہے اور دوسرے جملے میں جزا آتی ہے، اس لیے اسے شرط و جزا کہتے ہیں. جیسے دیکھیے مثال میں اور جو تم نے کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ جو ہے جو اگرچہ راشد نہیں آیا مجھے تو جانا ہوگا، اگر وہ نہیں آیا تو مجھے جانا پڑے گا. اسی طرح نوٹ ورنہ اور نہیں، تو اور تو، یہ تو شرط کے جواب میں آتے ہیں. جیسے وہ آیا تو آیا ورنہ مجھے خود جانا پڑے گا. اسی طرح کچھ کہتے ہو تو کہو نہیں تو میں جاتا ہوں. اس کے بعد ایک ہوتا ہے حروف فجائیہ نمبر 5. جو حروف کی اقسام ہوتی ہیں ان میں سے نمبر 5واں حروف فجائیہ. حروف فجائیہ کیا ہیں؟ تو دیکھیے وہ حروف جو جملے میں خوشی، غمی، حیرت و استعجاب وغیرہ کی کیفیت کو ظاہر کریں انہیں حروف فجائیہ کہتے ہیں. حروف فجائیہ کی بھی مندرجہ ذیل اقسام ہیں. مندرجہ ذیل اقسام کون کون سی؟ نمبر 1 حروف تحسین.
وہ حروف جن کے ذریعے کسی کی تعریف و تحسین کی جائے انہیں حروف تحسین کہتے ہیں، جیسے بارک اللہ، شاباش، واہ واہ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، یہ سے ہم کہتے ہیں نا بارک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس طرح ہم کہتے ہیں شاباش، بہت اچھا میچ کھیلا. اسی طرح ہم کہتے ہیں واہ واہ، بہت اچھا کام کیا. اسی طرح ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ، آپ تو بہت اچھا قرآن پڑھتے ہو، ہیں، کسی کی تعریف کر رہے ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے نمبر 2 نفرت و عناد، یا انہیں ہم کہتے ہیں حروف نفری، کہ جن کے ذریعے نفرت و عناد کا جذبہ ظاہر ہو، یعنی کسی سے نفرت کرنا، ہیٹ کرنا، جیسے تھو تھو، کس قدر غلیظ ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں چھی چھی، یہ تو بہت گندا ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں لعنت، اللہ تجھے برباد کرے. تو یہ حروف نفری ہیں جنہیں ہم نفرت کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد حروف تعسف، تعسف جو افسوس ظاہر کرنے کے لیے، غم، رنج ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوں، انہیں حروف تعسف کہتے ہیں. سے ہائے، غریب کے ساتھ بہت برا ہوا. اسی طرح ہم کہتے ہیں درد میں آہ، کاش کہ میں وہاں موجود ہوتا. یعنی کوئی آدمی گزر گیا یا کوئی کسی آدمی کے ساتھ کوئی کچھ غلط ہو گیا تو ہم اس کا افسوس کرتے ہیں کہ کاش کہ میں وہاں ہوتا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں اوف، بہت برا ہوا، یا کہتے ہیں اوف، گرمی، افسوس میں، رنج میں، زیادہ گرمی جیسے آج کل ہو رہا ہے. ایک ہوتا ہے حیف، بڑی حسرت کا مقام ہے، ہائے رے اب کچھ نہیں ہو سکتا. اسی طرح نمبر 4 حروف استعجاب، یعنی وہ حروف جن کے ذریعے تعجب ظاہر کیے جائے. ٹھیک ہے. جیسے اللہ اکبر، کس قدر وسیع دریا ہے. ہم نے کوئی دریا، کوئی سمندر دیکھا، اس کو دیکھ کر کہتے ہیں اللہ اکبر، کتنا بڑا سمندر ہے. تو اردو میں کس قدر وسیع دریا ہے. اسی طرح ہم کسی کی آواز کو دیکھ کر ایک دم مبہوت ہو گئے، حیرت زدہ ہو گئے، تو ہم کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، کتنی سریلی آواز ہے. ایک تعجب ہو رہا ہے نا. اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ، کس انداز سے معمار سازی کی گئی. یعنی ہم نے لال قلعہ دیکھا تو لال قلعہ کو دیکھ کر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر، یا اللہ اکبر کبیرہ، کتنا خوبصورت قلعہ تعمیر کیا گیا ہے. یعنی کتنے خوبصورت انداز میں معمار سازی کی گئی ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے نمبر 5 حروف ندا. حروف ندا کیا ہے؟ دیکھیے، وہ حروف جن کے ذریعے کسی کو مخاطب کیا جائے، کسی کو آواز دی جائے، انہیں حروف ندا کہتے ہیں. جیسے اے، تم اب تک یہیں ہو، جیسے انگلش میں وہ ہیلو وغیرہ ہوتے ہیں. اسی طرح اجی، آپ کو سنائی نہیں دیا. اسی طرح ارے دوستو، کہاں جا رہے ہو. دیکھیے اگر یہ دوستوں کے بعد لگایا نا تو یہ پورا یہاں تک ہو جائے گا. جیسے او ساتھیو، اب آ بھی جاؤ. نمبر دیکھو، نوٹ میں دیکھ لیجئے، نوٹ میں کیا لکھ رہا ہے. نوٹ میں جن حروف کے ذریعے آواز دی جائے انہیں حروف ندا، اور جن کو آواز دی جائے ان کو منادا کہتے ہیں. جیسے اے، تم اب تک یہیں ہو، تو یہ تم اب تک یہیں ہو، یہ منادا ہے. جیسے اجی، یہ ندا، سنتے ہو، یہ منادا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 6 ہے حروف تنبیہ. وہ حروف جن کے ذریعے کسی کو ڈانٹ و تنبیہ کی جائے، کسی کو کہ ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، انہیں حروف تنبیہ کہتے ہیں. جیسے خبردار اگر میرے گھر پیر بھی رکھا، خبردار اگر میرے گھر پیر بھی رکھا تو یہ خبردار والا کیا ہے؟ حروف تنبیہ. اسی طرح جانتا نہیں مجھے. ٹھیک ہے. اسی طرح سنو، دوسری مرتبہ یہاں نظر نہ آ جانا، تو وہ کسی کو کیا ہے کہتے ہیں نا تنبیہ کرنے کے لیے کہ سنو، ہمارے گھر کی طرف کیا ہے پیر بھی مت رکھ دینا. ایک ہوتا ہے حروف امان. حروف امان کیا ہے؟ دیکھیے، حروف امان کہتے ہیں وہ حروف جن کے ذریعے امان و پناہ کی طلب کی جائے. یعنی ہم کسی کا کیا سرکشن حاصل کر رہے ہیں، تو اس میں سے معاذ اللہ، جاں بخشی کر دیجئے، توبہ، اب ایسا نہیں کروں گا. اسی طرح الامان، الحفیظ، الامان جیسے حروف مطلقاً جب بولے جاتے ہیں تو ان سے مراد پناہ ہی ہوتی ہے، یعنی کسی کا سرکشن حاصل کرنا ہی ہوتا ہے. اگر کسی بھی بھائی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. امید ہے آپ کو انشاءاللہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. اور اس کا جو 3rd پارٹ ہے اس کے اندر ہم آپ کو حروف قمری، حروف شمسی، پھر حروف کی نقطے کے اعتبار سے کل کتنی قسمیں ہوتی ہیں، مصوتہ حروف، مسمتہ حروف جو ہوتے ہیں، ان تمام کے متعلق معلومات فراہم کریں گے. اس طرح یہ علم ہجا کا جو ٹاپک ہے وہ 3 پارٹس میں ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ہم علم صرف شروع کریں گے. السلام علیکم.